سرنوں سے عائشہ تک۔ آج جو سکھ مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، کل میرے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ مجھے تم میں انسانیت نظر آتی ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت پیش آنے والا دل گزار واقعہ۔ محمد دین نے رنگا رنگ زندگی گزاری ہے۔ وہ ان معنوں میں ان پڑھ ہے کہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں اس لحاظ سے اسے عالم سمجھتا ہوں کہ اس نے دنیا کو پڑھا ہے، زندہ انسانوں کا مطالعہ کیا ہے، اور حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا اور زندہ انسان ایک کتاب اور اس کے الفاظ کی مانند ہیں۔ کسی نے اگر یہ کتاب نہیں پڑھی تو کتابوں کا علم اس کے لیے بیکار ہے۔ بابا محمد دین ایسے انسانوں کا کھوج لگاتا رہتا ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور وہ ناقابل یقین کہانیوں کے کردار ہوتے ہیں۔ خود بابا محمد دین عجیب انسان ہے جس نے یہ دلچسپ شغل اختیار کر رکھا ہے۔ اس نے مجھے بہت کہانیاں دی ہیں اور متعدد کردار دکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک میں آپ کو سنا اور دکھا چکا ہوں۔ ہمارا معاشرہ ایک سمندر ہے، بہت گہرا۔ اس میں غوطہ لگاؤ تو نایاب گوہر ہی نہیں ملتے، بلکہ ایسے انسان بھی ملتے ہیں جو سر تپا ایک نیا بھید ہوتے ہیں، ایک نیا راز، ایک نیا معمہ۔ وہ بیٹی واقعی عجیب ہوگی جس نے اپنے باپ کو اپنے آشنا کے ہاتھوں قتل کرایا تھا۔ وہ بھائی بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو رشوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور وہ باپ کس قدر عجیب ہوگا جس کے بیٹے نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو باپ چھری لے کر مقتول کے گھر جا پہنچا اور سب کو للکار کر کہا، خون کا بدلہ خون ہے، میرے بیٹے کو گرفتار نہ کرانا، یہ لو میں تمہارے خون کا بدلہ دینے آیا ہوں۔ اس نے چھری اپنے پیٹ میں پھیر دی اور مقتول کی لاش کے قریب جا گرا۔ اور وہ ماں باپ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں جو قحط میں اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں یا اپنے بچے بیچ ڈالتے ہیں۔ غیر انسانی حالات، ناقابل یقین حرکات اور ارتکاب کرتے ہیں۔ اجیت سنگھ کی بہن سرنوں بھی عجیب لڑکی تھی۔ وہ تھی تو سکھوں کی لڑکی، لیکن اس کا مذہب عورت تھا، نظریہ عورت تھا، دین اور دھرم عورت تھا۔ وہ مسلمانوں کی لڑکی ہوتی تو بھی پہلے عورت ہوتی، بعد میں مسلمان۔ بابا محمد دین کو اس کا کھوج اس وقت ملا جب وہ جوان لڑکی نہیں، بوڑھی عورت بن چکی ہے، اور اس کی کہانی 60 سال پرانی ہو گئی۔ مارچ کی وہ صبح بڑی خوشگوار تھی جس روز میں بابا محمد دین کے ساتھ برانچ لائن کے ایک ریلوے اسٹیشن سید پور ریل گاڑی سے اترا۔ گاڑی سے ہم دو ہی مسافر اترے تھے۔ اسٹیشن ویران تھا، مگر لاہور کے پرہجوم اور طوفان بگرباں شہر سے آئے ہوئے انسانوں کے لیے یہ ویرانی روح پرور تھی۔ وہاں فیکٹریوں کا دھواں نہیں تھا، ٹریفک کے جگر پاش شور نہیں تھا، جلے ہوئے تیل پٹرول کی سرانڈ نہیں تھی۔ مجھ پر پنجرے سے نکلے ہوئے پنچھی کا سرور طاری ہو گیا۔ گیٹ پر جس ادھیڑ عمر آدمی نے ہم سے ٹکٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ اسٹیشن ماسٹر تھا۔ بکنگ کلرک بھی وہی تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کانٹا بدلنے والا جب اسٹیشن ماسٹر کے گھر کام کاج کے لیے جاتا ہوگا تو اسٹیشن ماسٹر خود ہی کانٹا بدلتا اور سگنل ڈاؤن اور اپ کرتا ہوگا۔ وہاں سے سید پور گاؤں کم و بیش 3 میل دور تھا۔ اسٹیشن کے باہر کوئی تانگا نہیں تھا۔ بابا محمد دین نے کہا کہ میں صبح کا چلنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، چلو پیدل چلتے ہیں۔ ہم شہری لوگ پیدل چلنے سے کتراتے ہیں۔ 15 منٹ کا سفر ہو تو 1.5-2 گھنٹے بس اسٹاپ پر کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس صبح میں بابا محمد دین کے ساتھ پیدل 3 میل پیدل چلا تو مجھے اپنے جسم میں نئی توانائی کا احساس ہوا۔ 65 سال کا بوڑھا بابا محمد دین جوانوں کی طرح چل رہا تھا۔ ہم چودھری گلاب کے گھر جا رہے تھے۔ وہ بابا محمد دین کا دوست تھا۔ بابا نے مجھے چودھری گلاب کی کہانی سنائی تھی اور میں نے یہ کہانی چودھری گلاب کی زبانی سننا بہتر سمجھا تھا۔ دونوں سرحد پار ایک ہی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔
اس کی پہلی کرنوں میں سید پور گاؤں کی کچی دیواریں اور منڈیر نظر آنے لگی۔ گاؤں کے گھر 40-50 کے درمیان تھے۔ گاؤں میں ہم مسجد کے قریب سے داخل ہوئے۔ مسجد کے ساتھ کھجور کا ایک پرانا درخت تھا، جسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ مسلمان اسپین میں گیا یا سید پور میں کھجور کا درخت اس کے ساتھ گیا اور صدیوں کھڑی رہنے والی یادگار بن گیا۔ کھجور ہماری ثقافت کی، ہمارے نظریات اور ہمارے مذہب کے مقدس علامت ہے۔ سید پور کی مسجد کے ساتھ کھجور دیکھی تو کچی دیواروں کی یہ مسجد مجھے لاہور کی شاہی مسجد اور دلی کی جامع مسجد جیسی عظیم لگی۔ مسجد کے صحن میں بچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں نے لاہور کی مسجدوں کی اذانیں سنی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی سنی ہے، مگر چیخنے چنگاڑتے لاؤڈ سپیکر جیسے اذان کا تقدس ہی ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے سید پور کی معصوم سی مسجد میں، جہاں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، تلاوت قرآن اور درس قرآن کی آوازیں سنی تو میرے قدم رک گئے اور پیشانی میں سجدے تڑپنے لگے۔ کسی کے گھر جانا ہے آپ کو؟ یہ ایک بوڑھے کی آواز تھی، جس نے ہمیں شہری اور اجنبی جان کر پوچھا۔ وہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ ہماری رہنمائی کرے۔ بابا محمد دین نے اسے تشکر آمیز لہجے میں بتایا کہ چودھری گلاب کے گھر جانا ہے۔ بوڑھے نے کہا، چلو میں ساتھ چلتا ہوں۔ بابا محمد دین نے اسے بتایا کہ وہ چودھری گلاب کے گھر سے واقف ہیں۔ بابا محمد دین مجھے ساتھ لیے ایک مکان کے دروازے پر رکا اور دستک دی۔ اندر سے مردانہ آواز آئی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ یہ چودھری کی آواز ہے، بابا محمد دین نے کہا اور کواڑ کو دھکیل کر اندر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے مکان میں داخل ہوا۔ سامنے ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، جس کے پائے اونچے اور مضبوط تھے۔ اس پر ایک آدمی نیم دراز تھا۔ بابا محمد دین نے اسے اٹھنے نہ دیا، اس کے اوپر گر کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ چودھری گلاب تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے یہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اسے بڑھاپے کے باوجود مضبوط اور گرم پایا۔ اس ہاتھ نے جب میرے ہاتھ کو دبایا تو میں نے اس کی مضبوط گرفت میں پیار اور خلوص محسوس کیا۔ مجھے اس وقت کوفت ہوئی جب چودھری گلاب نے کسی جیرے کو آواز دے کر کہا، کرسی ادھر اٹھا لاؤ۔ میں اس کمرے کے فرش کی پرخلوص مٹی پر بیٹھنے کو تڑپ رہا تھا۔ شہری تسنا سے مجھے گن آنے لگی تھی۔ ایک پرانی سی کرسی آ گئی۔ لانے والے نے اسے صافے سے جھاڑا اور میری مرضی کے خلاف مجھے اس پر بٹھا دیا۔ بابا محمد دین یہ کہہ کر اندر چلا گیا کہ اپنی بھابھی سے مل آؤں۔ وہ چودھری گلاب کی بیوی سے ملنے اندر چلا گیا تھا۔ وہ اجیت سنگھ کی بہن سرنو تھی، مگر اب وہ سرنو نہیں، عیشا تھی۔ میں چودھری گلاب کے پاس اکیلا رہ گیا۔ اس نے ہمارے ناشتے کے لیے جیرے سے کہہ دیا تھا۔ بابا محمد دین نے پہلے ہی کبھی چودھری گلاب کو میرے متعلق بتا دیا تھا، اس لیے چودھری گلاب نے اپنی کہانی سنانے سے پہلے کوئی تکلف نہ کیا۔ بھارت کے ضلع تحصیل گرداسپور کا ایک گاؤں لنگن کوٹلی ہے۔ چودھری گلاب وہیں پیدا ہوا تھا۔ یہ لوگ زراعت پیشہ تھے۔ وہاں کی کھیتیاں زرخیز تھیں اور چودھری گلاب خوشحال زمینداروں کا بیٹا تھا۔ ننگل کوٹلی کے ساتھ کی 60% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ یہ تو انگریزوں، ریڈ کلف ایوارڈ اور ہندو لیڈروں کی سازش کا نتیجہ ہے کہ ضلع گرداسپور بھارت کو دے دیا گیا۔ یہ مسلم اکثریت کا ضلع تھا۔ وہاں کے مسلمانوں کو 100% امید تھی کہ ان کا ضلع پاکستان میں شامل ہوگا۔ ہوا یوں کہ 14 اگست 1947 کی صبح مسلمانوں نے اپنے مکانوں پر پاکستانی جھنڈے لہرائے، مگر اگلے روز ان پر یہ جان کا انکشاف ہوا کہ وہ پاکستانی نہیں، ہندوستانی ہیں۔ وہ چونکہ بروقت ہجرت نہیں کر پائے تھے، اس لیے ہندوؤں اور سکھوں نے انہیں چن چن کر اڑایا۔ مسلمانوں کے ساتھ تاریخ کا یہ سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ ننگل کوٹلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور زور اور دبدبہ بھی مسلمانوں کا ہی تھا۔ کچھ زمینیں ہندوؤں کی بھی تھیں، لیکن انہوں نے خود کاشتکار نہ ہونے کی وجہ سے زمینیں سکھ کسانوں کو پٹائی پر دے رکھی تھیں۔ آزادی کے وقت چودھری گلاب جوان تھا۔ کشتی اور کبڈی میں اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جوں جوں آزادی کا دن قریب آ رہا تھا، چودھری گلاب پر ہر مسلمان کی طرح ہیجانی اور جذباتی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لوگ بہت خوش تھے
کہ وہ اب ایک آزاد ملک کے باشندے ہوں گے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ پاکستان کی تقسیم کا اعلان تو 3 جون 1947 کے روز ہو چکا تھا۔ اگست سے پہلے ہی ادھر ادھر خبریں آنے لگی تھیں کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں پر قاتلانہ حملے کر رہے ہیں۔ گرداسپور کے مسلمانوں کو کوئی غم نہیں تھا کیونکہ یہ علاقہ پاکستان میں آ رہا تھا۔ وہاں کے ہندو اور سکھ باشندے مسلمانوں سے دبکنے لگے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ یہاں کے مسلمان مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کا انتقام لیں گے۔ جولائی کے آخر میں جب مشرقی پنجاب میں مسلمانوں پر قاتلانہ حملے قتل عام کی صورت اختیار کرنے لگے تو ایک روز چودھری گلاب کے تایا نے اسے بلایا۔ تایا نے اسے کہا، تم رعب اور دبدبے والے جوان ہو، ایک کام اپنے ذمہ لے لو، یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہو رہا ہے۔ غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ خیال رکھو کہ کوئی مسلمان کسی ہندو یا سکھ کو پریشان نہ کرے۔ یہ غیر مسلم فسادات کی خبروں سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہیں یقین دلاؤ کہ مسلمان اپنے ملک میں غیر مسلموں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ چودھری گلاب نے یہ ذمہ داری لے لی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی ہندو اور سکھ ننگل کوٹلی سے نہ جائے، ان کی جان و مال کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ چودھری گلاب کو پتہ چلا کہ ہندو بظاہر مسلمانوں سے اپنی حفاظت کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر درپردہ سکھوں کو پیسے کی عوض مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ 14 اگست 1947 کی صبح آ گئی۔ ننگل کوٹلی میں پاکستان زندہ باد اور مبارکباد کے نعرے گونجتے رہے، مگر 15 اگست کے روز مسلمانوں پر یہ بم پھٹا کہ ان کا علاقہ ہندوستان کے حصے میں آیا ہے۔ ذرا تصور میں لائیے کہ ان کے جذبات اور احساسات کا کیا حال ہوا ہوگا۔ انہوں نے اپنی منڈیروں سے پاکستان کے جھنڈے کس طرح اتارے ہوں گے۔ یہ حادثہ جھنڈے اتارنے پر ہی ختم نہیں ہوا، اصل قیامت ابھی باقی تھی۔ وہی ہندو اور سکھ جو کل تک مسلمانوں سے خائف تھے، جھک کر سلام کرتے تھے، انہوں نے آنکھیں ماتھوں پر رکھ لیں۔ اس مسلمانوں کو قہر بری نظروں سے گھورنے لگے۔ اب مسلمان خائف ہونے لگے۔ وہاں لالا کرپا رام مشہور ساہوکار تھا۔ ہندو اور سکھ اس کے ہاں جمع ہوتے اور مسلمانوں کو اس علاقے سے بھگانے، لوٹنے اور قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ باہر کے سکھ بھی گاؤں میں آنے لگے۔ وہاں کے مسلمانوں کو اطلاع مل رہی تھی کہ ضلع کی دوسری جگہوں کے مسلمان پاکستان ہجرت کر رہے ہیں اور قتل عام، آتش زنی، لوٹ مار وسیع پیمانے پر شروع ہو چکی ہے۔ ننگل کوٹلی کے مسلمانوں میں ہجرت پر اختلاف ہو گیا۔ بزرگ ہجرت کے حق میں تھے اور جوان سال مسلمان وہیں رہنا چاہتے تھے۔ چودھری گلاب کے تایا اور نمبردار رب نواز نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ یہاں رہنے کی حماقت نہ کریں ورنہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اپنے آبائی گھر اور زمین اور عمر بھر کا اثاثہ اتنی آسانی سے چھوڑنے پر کون آمادہ ہو سکتا ہے، مگر صورتحال کا تقاضا تھا کہ یہ قربانی دو یا ہندو اور سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ اور خواتین کو اٹھا لے جائے۔ مسلمانوں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری گلاب کے تایا اور نمبردار رب نواز نے لالا کرپا رام اور چند ایک ہندو اور سکھ سرکردہ افراد کو اپنے ہاں بلایا اور انہیں بتایا کہ مسلمان ننگل کوٹلی خالی کر کے پاکستان جا رہے ہیں۔ ہندو سکھ افراد نے انہیں وہیں رہنے کو کہا اور چکلی چپڑی باتوں سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہیں یہاں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ مسلمان بزرگ ان کفار کی ذہنیت کو خوب سمجھتے تھے۔ اس گاؤں میں مسلمانوں نے انہیں ہمیشہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھا تھا۔ اب ہندوؤں کو انتقام کا موقع ملا تھا، حالانکہ انتقام کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کبھی ناروا سلوک نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ گاؤں میں بالادستی مسلمانوں کو حاصل تھی۔ اب ہندو اور سکھ انہیں پاکستان نہ جانے کا کہہ رہے تھے، مگر مسلمان بزرگوں نے ان کی پیشکش ٹھکرا دی۔ ہندوؤں نے دیکھا کہ وہ رک نہیں رہے تو پوچھنے لگے وہ کس روز روانہ ہوں گے۔ مسلمان جان گئے کہ ہندو ان کی روانگی کے دن باہر سے سکھوں کو بلا کر ان پر حملہ کریں گے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود ان مسلمانوں پر وار کرتے۔ مسلمانوں نے انہیں اپنی روانگی کا کوئی دن اور وقت نہ بتایا۔ ہندو سکھ سرکردہ افراد کے جانے کے بعد چودھری گلاب کے تایا نے چیدہ مسلمان مردوں کو بلایا اور
انہیں بتایا کہ ان کفار کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، یہاں سے اکٹھے نکلنا ہے اور اس طرح نکلنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، زیادہ سامان نہ اٹھایا جائے، نقدی اور زیورات ساتھ لے لیے جائیں۔ معلوم ہوا ہے کہ گرداسپور شہر میں ادھر ادھر سے آئے ہوئے مہاجرین کا کیمپ کھولا گیا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہماری مستورات اور بچے ہیں۔ ہندو سکھ مستورات کو اغوا اور بے آبرو کرتے ہیں اور بچوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ مستورات اور بچوں کو گرداسپور کیمپ تک پہنچا دیا جائے۔ گاؤں کے مسلمانوں نے لاٹھیاں، کلاڑیاں، برچھیاں، چھریاں وغیرہ تیار کر لی۔ سارے گاؤں میں بندوق صرف 2 ہی تھی۔ ایک رات جنگل کوٹلی کے مسلمان درپردہ تیاریوں کے بعد گھروں کے خیر بات کہہ کر نکلے۔ ہر کسی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ جب چودھری گلاب کا خاندان مسجد کے قریب سے گزرا تو آنسو بہہ نکلے۔ عورتوں کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ مسجد مسلمانوں کے قومی اور مذہبی وقار کی نشانی ہوتی ہے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ خدا کے گھر سے بے وفائی کر کے جا رہے ہیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ کفار خدا کے گھر کا کیا حال کر دیں گے۔ رات چاندنی تھی۔ قافلہ جب گرداسپور جانے والی ریل کی پٹری کے قریب پہنچا تو کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں جو تیزی سے قافلے کی طرف بڑھتی آ رہی تھیں۔ یہ کوئی معمہ نہیں تھا۔ مسلمان سمجھ گئے کہ ہندو اور سکھ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ قافلے میں جتنے جوان آدمی تھے وہ مقابلے کے لیے الگ ہو گئے۔ مستورات اور بچوں کے گرد حصار قائم کر دیا گیا۔ کفار گالیاں بکتے للکارتے آ رہے تھے۔ وہ پاکستان کو بھی گالیاں دے رہے تھے۔ متعدد مسلمان گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہندو سکھ قریب آئے تو چاندنی میں اندازہ ہوا کہ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت 6 گنا ہے، مگر مسلمان خائف نہ ہوئے۔ چودھری گلاب کو ایک للکار سنائی دی، میں بانوں کو ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ اے مسلمو، بانوں کو میرے حوالے کر دو۔ چودھری گلاب نے یہ آواز پہچان لی۔ یہ ایک سکھ اجیت سنگھ کی آواز تھی جو اپنے آپ کو طاقتور اور دلیر سمجھتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ طاقتور بھی تھا اور دلیر بھی۔ اس نے ایک مسلمان لڑکی بانو کا نام لیا تھا۔ بانو مسلمانوں کی بڑی خوبصورت کنواری لڑکی تھی۔ اپنے گاؤں کی بیٹی کا نام سن کر مسلمانوں کا خون کھول اٹھا۔ گاؤں کی بیٹی سب کی عزت ہوتی ہے۔ چودھری گلاب نے مجھے بتایا کہ ایک سکھ کی زبانی بانو کا نام للکار سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شاید یہی للکار تھی جس نے قلیل تعداد مسلمانوں کو اتنی زیادہ قوت دی کہ وہ 6 گنا دشمن سے ٹکرا گئے۔ مار کا بڑا ہی خون ریز تھا۔ مسلمان جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ ہندوؤں سکھوں کو کچل رہے تھے۔ ہندو سکھ بھی خون خواری کا بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے، مگر بھاگ نکلے۔ چاندنی میں لاشیں اور زخمی پڑے تھے۔ قافلہ بکھر گیا تھا۔ مستورات بچے محفوظ تھے۔ چودھری گلاب کو ایک طرف سے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ عورتیں رو رہی تھیں اور بار بار بانوں کا نام لے رہی تھیں۔ چودھری گلاب گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے لاشوں اور زخمیوں سے توجہ ہٹائی اور روتی ہوئی عورتوں کی طرف گیا۔ اسے بتایا گیا کہ اجیت سنگھ بانوں کو اٹھا لے گیا ہے۔ وہ سب اجیت سنگھ کو جانتی پہچانتی تھی۔ چودھری گلاب پر انتقام اور غیرت کی دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھ کے جوانوں سے کہا کہ تم قافلے کو کیمپ تک پہنچا دو، میں اجیتے کے پیچھے جاتا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ذرا آگے گیا ہوگا کہ ایک اور گھوڑ سوار اس سے آ ملا۔ وہ گاؤں کا ایک جوان مرد تھا۔ اس نے چودھری گلاب سے کہا، گلاب دینا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ چودھری گلاب کو یاد آ گیا کہ بانو مراد کی منگیتر ہے۔ یہ دونوں اپنے گاؤں میں داخل ہوئے۔ وہاں مسلمان گھرانوں کو لوٹا جا چکا تھا۔ کچھ ہندو سکھ ابھی تک سامان اٹھائے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ چودھری گلاب اور مراد نے منہ سر پگڑیوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر کسی کو ذرا سا شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مسلمان اس گاؤں میں آ گئے ہیں جو ہندو اور سکھوں کے قبضے میں ہے اور جہاں ان دونوں کے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دونوں اجیت سنگھ کے دروازے پر جا کر رکے اور دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ دونوں گھوڑوں سے اترے اور دروازے کو دھکیل کر اندر چلے گئے۔ مرد نے اجیت سنگھ کو پکارا، معلوم ہوتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک جوان لڑکی نکلی۔ وہ سرنو تھی، اجیت سنگھ کی کنواری بہن۔ اجیتا کہاں ہے؟ چودھری گلاب نے سرنو سے پوچھا۔ سرنو نے دونوں کو پہچان لیا۔ حیرت سے بولی، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسلمان تو یہاں سے چلے گئے ہیں، بھاگ جاؤ، یہاں سے مارے جاؤ گے۔
میں اسی کو اٹھا لیتا ہوں۔ مراد نے غصے سے کہا۔ بانو مل جائے گی تو اس کا وہی حال کر کے اسے چھوڑ دوں گا۔ مراد سرنوں کی طرف لپکا۔ چودھری گلاب دونوں کے درمیان آ گیا، بولا، ہوش کر مراد، جیسی عزت بانو کی ہے ویسی اس لڑکی کی ہے۔ اس نے بانو کو اغوا نہیں کیا۔ سرنوں نے بےتابی سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ چودھری گلاب نے اسے بتایا کہ اس کا بھائی بانو کو اٹھا لیا ہے، اس کے بھائی نے بانو کو اٹھا لیا ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سرنوں بانو کو جانتی تھی، ایک ہی گاؤں کی لڑکیاں تھیں۔ اجیتا بانو کو اٹھا لے گیا ہے، سرنوں نے گھبرائے اور لہجے میں کہا۔ پھر تمہارا حق ہے کہ تم مجھے اٹھا لے جاؤ۔ سرنوں کو سارا گاؤں جانتا تھا، اس کے بھائی اجیت سنگھ کو بھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اجیت سنگھ کا پیشہ غنڈہ گردی اور جوا بازی تھا، اور سرنوں اتنی ہی نیک سیرت تھی اور شوخ اور چنچل بھی تھی، لیکن اپنے وقار اور عزت کو خوب سمجھتی تھی۔ سب حیران ہوا کرتے تھے کہ اتنے بدماش بھائی کی بہن کس قدر نیک ہے۔ میں جانتا ہوں وہ بدماش اسے رہٹ پر لے گیا ہوگا، سرنوں نے کہا، وہاں اس نے اڈا بنا رکھا ہے۔ چودھری گلاب و مراد باہر کو دوڑے اور گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سرنوں دوڑتی باہر نکلی اور ایک طرف کو غائب ہو گئی۔ دیکھا گلاب دینا، مراد نے چودھری گلاب سے کہا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں اس لڑکی کو اٹھا لے چلتا ہوں، مگر درمیان میں آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے، وہ رہٹ پر گئی ہے اور اجیتے کو بتائے گی کہ ہم دونوں بانو کی تلاش میں آئے ہیں۔ وہ ہمیں بانو کو کیا دے گا، اس کی جگہ 10-12 سکھوں کو لے آئے گا۔ انجام سوچ لو۔ میں بھاگوں گا نہیں مرادے، چودھری گلاب نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ رہٹ پر چلوں گا، لیکن سرنوں پر میں پھر بھی ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ جس لڑکی نے اپنے گنڈے بھائی کی بدماش دوستوں سے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں بے عزت نہیں ہوگی۔ چلو رہٹ پر، ہم سرنوں سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور ہندوؤں کا ایک رہٹ تھا جو سبزیوں کے باغ کو پانی دیتا تھا۔ ارد گرد کھیتیاں تھیں۔ رہٹ کے ساتھ ایک کوٹھا تھا جس میں ہندوؤں کے مزارے سکھ رہتے تھے۔ اجیت سنگھ نے اسے اڈا بنا رکھا تھا۔ چودھری گلاب اور مراد وہاں پہنچ گئے۔ کوٹھے کا کواڑ کھلا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اترے، اندر کہہ کے گونج رہے تھے۔ دونوں کو ڈر محسوس ہوا کہ اندر بہت سے سکھ ہیں۔ چاندنی میں کوئی باہر دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، یہ سایہ سا آگے آیا۔ وہ سرنوں تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس نے بازو پھیلا کر دونوں کو روک لیا اور بیان کرنے کے انداز میں بولی، اس پاپ کی سزا مجھے دو، میرے ساتھ یہی سلوک کرو جو بانو کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اندر جا کر دیکھ لو۔ اور وہ بیٹھ کر دونوں ہاتھ زمین پر مارنے لگی۔ چودھری گلاب و مراد بے پایوں دروازے تک گئے۔ اندر کا منظر ہولناک تھا۔ بانو فرش پر برنا پڑی تھی۔ اجیت سنگھ اور 2 اور سکھ وحشیوں کی طرح کہکے لگا رہے تھے۔ لالٹین کی روشنی میں شراب کی بوتلیں بھی نظر آ رہی۔ بانو بے حس پڑی تھی، شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ دونوں بانو کو دیکھ رہے تھے کہ سکھوں نے ان دونوں کو دیکھ لیا، مگر ان کی آنکھیں شراب سے چڑھی ہوئی تھیں۔ ننگل کوٹلی میں جو 2 بندوقیں تھیں، ان میں سے ایک چودھری گلاب کے پاس تھی، یہ اس کے باپ کی تھی۔ اجیت سنگھ نے کرپان نکالی۔ چودھری گلاب نے بندوق آگے کر کے گولی چلا دی۔ اجیت سنگھ بانو کے قریب گرا، مگر مرتے مرتے اس نے کرپان اپنے قریب بے ہوش پڑی بانو کے پیٹ میں اتار دی۔ مراد کے پاس کلہاڑی تھی، وہ 2 سکھوں پر ٹوٹ پڑا۔ شراب نے انہیں کھڑا رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس رات جب مشرقی پنجاب میں مسلمان سکھوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے، ننگل کوٹلی میں 3 سکھ مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ دونوں باہر نکلے۔ سرنوں ان کے گھوڑے کے پاس کھڑی تھی۔ مراد ایسا باولا ہوا کہ وہ سرنوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے سرنوں کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ سرنوں نے یہ عجیب حرکت کی کہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ بانو کا حشر دے چکی تھی اور انہیں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میرے بھائی کے پاپ کی سزا مجھے دو، میرے ساتھ وہی سلوک کرو، مگر چودھری گلاب کو یہ سلوک پسند نہ آیا۔ اس نے مراد کو روکا۔ سرنوں رو رہی تھی۔ اس نے کہا، میری عزت میرے بھائی کی وجہ سے لٹ رہی ہے، اور وہ ہچکیاں لینے لگی۔ چودھری گلاب نے مراد کے پہلو میں اتنی زور سے گھونسا مارا کہ وہ پرے جا پڑا۔
چودھری گلاب نے بندوق کی نالی مراد کی طرف کر کے کہا، بانو اور سرنوں کی عزت ایک جیسی ہے، اگر اس لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میری گولی سے مرو گے۔ سرنوں الگ کھڑی رو رہی تھی، اس کی قمیض تار تار ہو چکی تھی، مگر اس کی عزت محفوظ تھی۔ مراد کے دماغ میں بات آ گئی، وہ اٹھا اور سرنوں کی طرف دیکھے بغیر اپنے گھوڑے کی طرف چل پڑا۔ وہ کیسی رات تھی؟ چودھری گلاب نے 67 سال بعد سید پور گاؤں میں مجھے آپ بیتی سناتے ہوئے کہا۔ آج جب اس رات کو یاد کرتا ہوں تو کبھی وہم سا ہوتا ہے جیسے وہ خواب تھا۔ ایسی راتیں ہر کسی کی زندگی میں نہیں آیا کرتی، ایسے واقعات کم ہی کبھی ہوئے ہوں گے۔ اس رات بانو اور سرنوں حقیقی زندگی کی لڑکیاں معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ بانو قتل اور بے آبرو ہو چکی تھی اور سرنوں اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہی تھی۔ میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات باری نے مجھے وہ گناہ نہ کرنے دیا جو سکھ کر چکے تھے۔ وہ رات ڈری ڈری کانپ رہی تھی، دور کہیں اکی دکی گولی چلتی تھی، افق پر کہیں کہیں شعلوں کی سرخی تھی۔ مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، ہوا میں فضا میں خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو اس کا احساس ہے کہ خون کی بو میں سے پاکستان کا جھنڈا ابھرا تھا؟ چودھری گلاب جذباتی ہو گیا تھا، وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے تاثر سے پتہ چلتا تھا جیسے سید پور اور ننگل کوٹلی کے درمیان بھٹک گیا ہو، اور میں اس سوچ میں کھو گیا کہ معلوم نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ چودھری گلاب جیسے مہاجر ابھی تک خلاؤں میں بھٹک رہے ہوں گے اور پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ کیا تم لوگوں کو جن کے گھر نہیں لٹے، جن کے بچے ذبح نہیں ہوئے اور جن کی بیٹیاں بے آبرو نہیں ہوئیں، یہ احساس ہے کہ پاکستان کا جھنڈا خون کی بو اور جلتے مکانوں کے شعلوں سے ابھرا تھا؟ چودھری گلاب ذرا دیر بعد میری طرف متوجہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور مراد جب گھوڑوں پر سوار ہوئے تو سرنوں نے چودھری گلاب کی ٹانگ پکڑ لی اور بولی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ہم ریفیوجی کیمپ گرداسپور جا رہے تھے، چودھری گلاب نے جواب دیا۔ میں بھی وہی جاؤں گی، سرنوں نے کہا۔ اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ سرنوں پاگل ہو گئی ہے۔ ان دونوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور گرداسپور کا رخ کر لیا۔ انہیں سرنوں کی آوازیں کچھ دور تک سنائی دیتی رہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ دونوں کیمپ میں پہنچ گئے۔ گاؤں کے مسلمان وہاں پہنچ چکے تھے، ان میں چند ایک نہیں تھے، وہ رات کے حملے اور مارکے میں مارے گئے تھے۔ ان میں بانو بھی نہیں تھی۔ اگلے روز کی دوپہر تھی جب چودھری گلاب کو کسی نے بتایا کہ اجیتے کی بہن سرنوں آئی ہے اور اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ چودھری گلاب دوڑا گیا اور سرنوں سے ملا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے آ گئی ہوں، سرنوں نے کہا۔ اپنے بھائی کی موت نے تمہارے دماغ پر بہت برا اثر کیا ہے، چودھری گلاب نے کہا۔ تم واپس چلی جاؤ۔ بھائی کی موت نے نہیں، بانو کی بے عزتی اور موت نے میرا دماغ درست کر دیا ہے، سرنوں نے کہا۔ گلاب دینا، بانو میری سہیلی تھی اور بانو میری طرح جوان لڑکی تھی۔ میرا بھائی بدمعاش تھا، میں نے اس کے اور اس کے دوستوں کے ہاتھوں بانو کی جو حالت دیکھی ہے، اس نے مجھے یہی ایک سوچ دی ہے کہ میں بانو کی جگہ آ جاؤں۔ مراد مجھے قبول نہیں کرے گا، وہ مجھے دیکھ کر پھر باولا ہو جائے گا۔ میں عورت ذات ہوں، عورت کسی بھی مذہب کی ہو، میں اسے اپنی بہن اور اپنی ماں سمجھتی ہوں۔ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ یہاں میرا کون رہ گیا ہے؟ ایک بھائی تھا، وہ بھی مر گیا ہے۔ آج جو سکھ مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، کل میرے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ مجھے تم میں انسانیت نظر آئی ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اگر یہاں رہ گئی تو ساری عمر بانو کو روتی رہوں گی۔ سرنوں تہیا کر کے آئی تھی، اس کی ضد دیکھ کر چودھری گلاب نے اسے اپنے تایا کے پاس لے گیا۔ تایا نے بھی اسے سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ آخر بزرگوں نے آپس میں بات کر کے فیصلہ کیا کہ سرنوں کو ساتھ لے چلو۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ یہ قافلہ کس طرح پاکستان پہنچا۔ سرنوں قافلے کے ساتھ تھی۔ کچھ عرصہ ادھر ادھر مارے پھرنے کے بعد ان لوگوں کو سید پور بھیج دیا گیا، جہاں ان لوگوں نے پہلا کام یہ کیا کہ سرنوں اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئی اور اس کی شادی چودھری گلاب کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ زندہ ہے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہاں آنا عیشا؟ چودھری نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کسی عیشا کو پکارا۔ فوراً ہی متین سے چہرے والی ایک بوڑھی عورت جس کا قد دراز تھا آئی۔ یہ ہے وہ سرنوں، چودھری گلاب نے کہا۔ سرنوں تھی، اب عیشا ہے۔ اس کا اسلامی نام عائشہ تھا، جسے دیہاتی عیشا کہتے ہیں۔
وہ مسکرا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا اور میں اسے دیکھتا ہی رہا۔